دوستو دجال کے بارے میں ویسے تو بہت ساری حدیثیں دیکھنے اور سننے کو ملتی ہیں، لیکن ایک حدیث میں دجال کی اصل جگہ کے بارے میں بہت سارے ہنٹس دیے گئے ہیں اور یہ حدیث ہم نے بہت بار سنی ہوئی ہوگی۔ ایک دن بھری محفل میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک عیسائی شخص آیا اور اس نے اسلام قبول کیا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا ایک واقعہ سنایا کہ میں اور میرے کچھ ساتھی عرب سے مشرق کی طرف سمندر سے جا رہے تھے۔ ہم لوگ ابھی جا ہی رہے تھے کہ اچانک سمندر کا موسم بدلنے لگا اور ایک طوفان کی زد میں آ گیا اور ہماری کشتی اپنے راستے سے بھٹک گئی، اور پھر ایک مہینہ ادھر ادھر بھٹکنے کے بعد سمندر نے آخر کار ہماری کشتی کو ایک جزیرے کے پاس لا کر کھڑا کر دیا۔ ہم لوگ بڑی کشتی سے ٹو کر کے چھوٹی کشتیوں میں بیٹھ گئے اور ان چھوٹی کشتیوں کی مدد سے جزیرے پر پہنچ گئے، اور وہاں ہماری ملاقات ایک عجیب و غریب مخلوق سے ہوئی جو کہ بالکل کالی اور جسم پر بہت زیادہ بال تھے، اور اس نے اپنا نام جساسا بتایا۔ ہم سب نے اس سے ڈرتے ہوئے پوچھا کہ آخر تم کیا چیز ہو یا تم کون سی مخلوق ہو، اور اس نے بولا کہ مجھے چھوڑو اور ادھر ایک مندر ہے جس میں ایک شخص تم لوگوں کا شدت سے انتظار کر رہا ہے۔ اندر ہم نے ایک بہت ہی خوفناک اور ایک عجیب و غریب قسم کا شخص دیکھا جو کہ زنجیروں میں بندھا ہوا تھا اور اس کی ایک آنکھ ماتھے پر تھی۔ اس شخص نے ہم سے 3 سوال پوچھے کہ مجھے بیسان کے درختوں کے بارے میں بتاؤ کہ اس میں کوئی فروٹ یا پھل وغیرہ ہیں۔ ہم نے کہا جی ہاں، وہاں پر بہت سے پھل اور بہت سے فروٹ ہیں۔ اس نے کہا کہ بہت جلد وہاں پر کچھ بھی نہیں ہوگا۔ پھر اس نے پوچھا کہ مجھے لیک آف تبریہ کے بارے میں بتاؤ کہ اس میں پانی ہے یا نہیں، تو ہم نے کہا کہ وہاں بہت زیادہ پانی ہے۔ اس نے کہا کہ بہت جلد وہ بھی خشک ہو جائے گا، اور پھر اس نے کہا کہ مجھے اس امی پیغمبر کے بارے میں بتاؤ کہ اس نے ابھی تک کیا کیا۔ ہم نے کہا کہ وہ مکہ سے نکل کر مدینہ میں آباد ہو چکا ہے۔ اس نے کہا کہ کیا واقعی وہ یثرب یعنی مدینہ آ چکا ہے؟ یہ کہتے ہوئے اس نے کہا کہ اب میں بتاتا ہوں کہ میں کون ہوں۔ میں ہوں دجال، اور بہت جلد میں اپنی قید سے آزاد ہو جاؤں گا اور تمام علاقوں میں جاؤں گا سوائے مدینہ کے، کیونکہ وہاں پر فرشتے مجھے روک لیں گے۔ یہ واقعہ سننے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اے لوگو، یہ ہے یثرب مدینہ۔ تمیم داری جو یہ کہہ رہا ہے، مجھے اس میں صداقت یعنی سچائی نظر آ رہی ہے۔ یاد رکھو دجال نہ تو شام کے سمندر میں ہے اور نہ ہی یمن کے سمندر میں ہے۔ اور اپنے ہاتھ سے مشرق کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ دجال مشرق میں ہے، دجال مشرق میں ہے، دجال مشرق میں ہے۔ دوستو، اگر ہم اس واقعے کو دیکھیں تو ان کی کشتی مشرق میں سمندر کے ایک جزیرے پر آ کر رکی تھی۔ تو چلیں دوستو، ہم اور آپ مل کر اس جزیرے کی تلاش کرتے ہیں جو کہ مدینے کے مشرق میں ہے۔ دوستو، مدینے کے ایسٹ میں یہاں پر ایک مشہور سمندر ہے جسے عریبین سی بھی کہتے ہیں، اور اس میں کل 4 جزیرے پائے جاتے ہیں۔ لکشدیپ جو کہ انڈیا میں ہے، سکوٹرا آئی لینڈ جو کہ یمن میں ہے، مسیرا آئی لینڈ جو کہ عمان میں ہے، اور آستولا آئی لینڈ جو کہ پاکستان میں ہے۔ دوستو، حدیث میں ایک بات تو بالکل صاف صاف بتائی گئی ہے کہ دجال یمن کے سمندر میں تو نہیں ہوگا، تو یہ 2 آئی لینڈ تو نکل گئے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ میں کھڑے ہو کر جو مشرق کی طرف اشارہ کیا تھا، اگر اس سے ہم ایک سیدھی لائن کھینچیں تو وہ بالکل آستولا آئی لینڈ کے اوپر سے گزرتی ہے۔ اور جب جساسا نے ان کو ایک ٹیمپل یعنی مندر کی طرف بھیجا تھا تو انڈیا کے اس آئی لینڈ میں تو ایسا کوئی بھی مندر نہیں۔ لیکن دوستو، کیا آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کے آستولا آئی لینڈ میں کیا ہے؟ مندر۔ جی ہاں دوستو، مندر۔ لیکن دوستو، بہت سے لوگ یہ سوال کریں گے کہ یہ تو 14,500 سال پرانی کہانی ہے اور مندر تو ابھی کوئی 40، 50 یا 100 سال پہلے بنایا گیا ہوگا۔ تو دوستو، اس کا جواب یہ ہے کہ بالکل نہیں، یہ مندر 2000 سال پرانا ہے۔ اور دوستو، مندر بھی کس کا؟ کالی ماتا، جو کہ ہندوؤں کی سب سے خوفناک اور خطرناک دیوی ہے، جو کہ دکھنے میں بہت زیادہ خوفناک اور جو کہ بالکل کالی ہے اور جسم پر بہت بڑے بڑے بال ہیں۔ ہاں تو دوستو، کچھ یاد آیا؟ جساسا، ان صحابیوں نے جس عجیب و غریب مخلوق کی بات کی تھی وہ ہندوؤں کی اس دیوی سے بالکل میچ ہوتی ہے۔ لیکن اگر آج کل آپ آستولا آئی لینڈ پر جائیں تو آپ کو وہاں دجال تو نہیں ملے گا۔ وہ آزاد ہوا ہے یا نہیں
ये तो नहीं पता, लेकिन ये जो जसासा है अगर आप इसको गौर से देखें तो म्यूजिक इंडस्ट्री का सबसे बड़ा बैंड रोलिंग स्टोन, जिसका लोगो अगर आप देखें तो काली माता जैसा है, और ये लोगो पहली सदी के मशहूर लोगोज में आता है। और रोलिंग स्टोन एक बहुत ही ग्रेटेस्ट बैंड भी माना जाता है। और दोस्तों वहीं पे अगर हम बात करें जजाल की, तो आजकल डिफरेंट किस्म के टीवी शोज, म्यूजिक एंड फिल्म इंडस्ट्रीज, डिफरेंट किस्म की सेलिब्रिटीज, अगर आप इन सबको देखें तो इल्यूमिनाटी के साइंस को प्रमोट करते हैं। आपने डिफरेंट किस्म के टीवी शोज, ड्रामाज एंड म्यूजिक में जजाल के साइन को देखा ही होगा, जिसमें एक आंख बनी हुई नजर आती है। दोस्तों अगर हम बात करें डॉलर की, तो डॉलर पे भी साइन को बिल्कुल वाज़ियात देखा जा सकता है। दोस्तों इस दुनिया में जजाल के बहुत से पैरोकार हैं जो कि जजाल का शिद्दत से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन उससे आने से पहले ये लोग जजाल के मंदिर और उसके साइंस को प्रमोट कर रहे हैं, और हमारे नौजवान नस्ल के माइंड में एक ऐसी मेंटल प्रोग्रामिंग कर रहे हैं कि हमारा जो माइंड है जजाल को एक्सेप्ट करे। दोस्तों अल्लाह पाक हम सबको जजाल जैसे फितने से महफूज रहने की तौफीक अता फरमाए। तो दोस्तों हमारी आज की वीडियो आज यहीं पर ख़त्म होती है। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन वाली वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहे। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।